میرا صحت سے اور فٹنس سے بڑا لمبا رشتہ ہے، اور آج میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جتنا کروشل اور انٹیگرل رول فٹنس نے میری لائف میں پلے کیا ہے، اور اس سے جو مجھے فائدہ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ جتنا زیادہ لوگ اس طرح کی باتوں کو سنیں گے جس سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو شاید جو ایک جذبہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور نہ اپنے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے، تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ ایک کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہانی اس سفر کی ہے جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے شروع ہوا تھا اور جاری ہے۔ ویسے تو جب آپ میری کہانی کا ذکر سنتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں وہ معاملات آئیں، وہ ایشوز آئیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جن پہ میرا فوکس ہوتا ہے، کیونکہ میرا کام تو کچھ اور ہے، میں کچھ بولتا بھی ہوں، کچھ لکھتا بھی ہوں سیاسی معاملات پہ، لیکن یہ وہ میری زندگی کا ایک پہلو ہے جس نے مجھے کم از کم بہت زیادہ انرچ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنا جو یہ سفر ہے اس کی نہ صرف جو ایک رویداد ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ کوشش کروں کہ سفر میں اور جتنے لوگ جڑ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 8 سے 10-11 سال پہلے۔ ویسے تو ظاہر بات ہے اسکول میں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ورزش کرتا ہے، کھیل کھیلتا ہے۔ آئی واز آلسو نو ایکسیپشن، جو کچھ سپورٹس کھیلی جا سکتی ہیں وہ میں نے کھیلی، لیکن جب اسکول سے نکلتے ہیں آپ تو پھر آپ زندگی میں کے اور معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ اپنی 20 سے نکل کے 30 میں آتے ہیں اور پھر اس سے آگے 40 کراس کرتے ہیں تو عام طور پہ لوگ جو ہے تھوڑا سا پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ صحت کے حوالے سے کوئی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ میرا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا، اور پھر آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے، بلکہ ایگزیکٹلی 2014 میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ جس طریقے سے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، جو میرا ایک لائف سٹائل تھا، جو میرا ایٹنگ ہیبٹس تھیں، جو لیک آف ایکسرسائز تھی، اس سے نہ صرف یہ کہ جو میری صحت تھی وہ خراب ہو رہی تھی، بلکہ مجھے لگتا یہ تھا کہ ایک عجیب سی یعنی ایک لیک آف سیٹسفیکشن، یعنی بے اطمینانی سی ہوتی تھی کہ یہ میں کیوں ایسے اپنی زندگی کے ساتھ کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ بیسک صحت دی ہوئی ہے، ہر حوالے سے اگر ہم اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہیں، میں اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا تھا۔ چنانچہ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ 2014 کی بات ہے، پہلے میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، 1-2 مہینے جو ہے میں نے بہت پڑھا اس پہ کہ کس طریقے سے اگر میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے، اور یہ نہیں کرنا کہ میں جوش میں آ کے جو ہے وہ 1-2 دن، 4 دن، 6 دن جو ہے وہ کچھ ورزش کروں، ایکسرسائز کروں، اور پھر جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ ڈھیلے پڑ جائیں اور چھوڑ دیں۔ تو میں نے باقاعدہ 1 مہینہ جو ہے وہ اس پہ پڑھا، لکھا، لوگوں کے جو ایکسپیرینسز تھے، یعنی انٹرنیٹ پہ جا کے آپ کو دنیا جہان کی چیزیں مل جاتی ہیں، وہ میں نے ان کو پڑھا تاکہ مجھے پہلے سے آئیڈیا ہو جائے کہ وہ ریڈ فلیگز کیا ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ سلائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ایک بڑی ہی ایک غلط اور بہت ہی ان ہیلدی ہیبٹ جو ہے وہ بڑے سال سے ایکوائر کی ہوئی تھی۔ میں تمباکو نوشی بھی کرتا تھا، اور وہ یعنی بہت عرصے سے مجھے تھا کہ یہ جو اتنی مضر چیز ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ تو پھر بالآخر بڑی تقریباً 1-1.5 مہینے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا، اور پھر مجھے یاد ہے 2014 میں جو 1 جولائی تھا وہ پہلی رمضان تھی، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، تو میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں نے 1 جولائی سے اپنا یہ سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اس دن پہلا جو روزہ تھا، اس دن سحری کے دن جو ہے وہ میں نے تہیہ کیا کہ آج سے میرا یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ وہ جو میری گندی ایک ان ہیلدی ہیبٹ تھی اس کو میں نے اس دن سحری کے وقت ختم کیا، اور جو آخری کش تھا وہ لے کے اس کو پھینک دیا، بجھا دیا، اور جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ ٹرکی، یعنی بس زیرو۔ اور الحمدللہ آج اس بات کو تقریباً 11 سال ہونے والے ہیں، میں بالکل اس ان ہیلدی اور مضر جو ایک عادت ہے اس سے اپنے آپ کو میں نے بچا لیا ہے، اور اس سے جو فرق پڑا ہے میری زندگی میں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو ہے سفر شروع ہو گیا، وہ تھا ورزش کا، کیونکہ میں نے پڑھا یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ عادت چھوڑنی ہے تو پھر آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، آپ کو کلین ایٹنگ کرنی چاہیے۔ تو وہ میں نے پھر 2014 میں نے باقاعدہ جم جا کے اور ایکسرسائز کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں سے پھر وہ ایک عادت بن گئی۔ اب اس بات کو 11 سال ہو گئے،
یہ 11 سال پرفیکٹ نہیں رہے, بڑا مشکل ہے, اسٹرگلز ہوتے ہیں, بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, 2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ ایک بریک آتا ہے, پھر جب بریک آتا ہے تو واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ایک بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جس سے میں گزرا. پھر سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کر تو لیا, لیکن اب پتہ نہیں میں واپس جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا, صبح کون اٹھے گا. لیکن ایک بار آپ شروع کر دیں تو پھر وہ اس کا ایک اپنا مومنٹم ہوتا ہے, وہ چل پڑتا ہے. اور ایکسرسائز سے اور ایک ہیلدی جو ایک لائف سٹائل ہے, جب آپ اس کے ردم میں آتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ آپ کی لائف کو فیول کرتا ہے, آپ کو اتنی زیادہ انرجی دیتا ہے, اور آپ کو مینٹل فریشنس اور کانفیڈنس دیتا ہے. تو جب وہ بریک آتی ہے تو آپ کو کچھ دن بعد احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جنرلی آپ کا مورال جو ہے وہ لو ہوتا جا رہا ہے. اور پھر جب آپ کی واپسی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے واپسی, یہ ذہن میں رکھیں. پہلی بار سب سے مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ کبھی کبھار بریک آتی ہے تو پھر وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اور آج کل میں اس مشکل سے ابھی گزرا ہوں, تو میں اس کی انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. تو یہ جو ایک سفر رہا ہے تقریباً 10.5 پونے 11 سال کا, اس میں وہ تمام مشکلات میں نے فیس کی ہیں. پھر بیچ میں جب کووڈ آ گیا تو ظاہر بات ہے سب کچھ بند ہو گیا تھا, جم بند ہو گئے تھے, بڑا لمبا گیپ آیا, ان ہیلدی ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں آپ کو وزن چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا جو ایک اسٹیمنا ہے, آپ کی انرجی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے, یعنی یو فیل ریئلی بیڈ اباؤٹ یور سیلف. تو وہ والا وقت بھی گزرا, پھر وہاں سے باؤنس بیک کیا, پھر شروع کیا, اور اس کے بعد پھر نئے لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کی, نئی طرح کی ٹریننگ کی. ساتھ ساتھ جو ایک پروفیشنل چیلنجز ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, وہ تو چل ہی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈے ٹائم جاب ہوتا ہے. لیکن اب اس وقت اس بات کو الحمدللہ جو ہے تقریباً جس طرح میں کہتا 11 سال ہونے والے ہیں, بڑی زبردست میری ایک ایکسرسائز اور ٹریننگ کا ایک روٹین چل رہا تھا. اس میں پھر گیپ آیا چند مہینے کا, اب میں نے پھر شروع کیا, ہمت کی ہے, ہو گیا ہے, اور اب ایک مومنٹم بن رہا ہے. اور انشاءاللہ اب پورا میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا ہے کہ اب میں نے اس کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہونے نہیں دینا. مگر جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور اب یہ انشاءاللہ یہ تو ایک پہلی شاید دوسری ویڈیو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے شیئر کروں گا, وہ کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال کریں. اچھا, صحت کا خیال کرنے کے لیے ورزش صرف ایک اس کا جو ہے وہ پہلو ہے. دوسرا ہے کھانا. اچھا, اب ایک ہمارے یہاں جو ہے ایک عام تاثر بن گیا ہے کہ جی بس ڈائٹنگ کر لو, جی کھانا کم کر دو, فاقے کر لو, اور اپنے منہ پہ جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا زپ لگا دیں اور آپ بالکل کچھ نہ کھائیں. بالکل یہ ان ہیلدی چیز ہے. ہیلدی لائف سٹائل وہی ہے کہ آپ نے اچھی طرح کھانا ہے, لیکن اچھی چیزیں کھانی ہیں, کلین ایٹنگ کرنی ہے, تاکہ آپ کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ تمام تر پوری ہوں. اس میں پروٹینز ہیں, اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس میں گڈ فیٹس ہیں, اس میں سیلڈز ہیں, فروٹس ہیں. بیلنس ڈائٹ ہو, اس کے ساتھ اچھی ورزش ہو, اور کوئی اس طرح کی جو ایکسیسو آپ کی جو عادات ہوتی ہیں ان سے جان چھڑانا ہو. یہ تمام تر ڈویبل ہے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ یہ نہیں کرنا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے. نہیں, ایک بیلنس طریقے سے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں. آسان نہیں ہے, اور میں ابھی بھی اسٹرگل اتنا عرصہ ہو گیا میں ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ میں ایک بار ایکسپیرینس کر چکا ہوں 8-9 سال کہ جب آپ اچھا ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں تو اس سے کتنا مزہ آتا ہے, کتنی لائف اچھی ہوتی ہے, کتنے آپ خوش رہتے ہیں. تو مجھے جب میری ڈاؤن سائڈ آتی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری اپ سائڈ تو آنی ہے, کیونکہ مجھے یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے فیل کرتا تھا جب میں اپنے فل مومنٹم میں تھا. تو اب میرا مومنٹم پھر شروع ہو رہا ہے, اور خاص طور پر جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ میں سے جو لوگ 40 کراس کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو لمبی زندگی دے, لیکن لمبی زندگی کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ صحت مند زندگی دے. اور ایکسرسائز, کلین ایٹنگ, ہیلدی ہیبٹس, یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری اولڈ ایج میں, تاکہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ زندگی دے وہ ایسی زندگی ہو جس کو ہم انجوائے کر سکیں. تو جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور جو میں کر رہا ہوں اور جو میں آنے والے دنوں میں کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بوتھ ان ٹرمز آف ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے, صرف کہنا کہ جی میں اچھا جی میں جا کے 1 گھنٹہ واک کر لیتا ہوں, دیٹس ناٹ انف. نہ کرنے سے تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ نے اچھی طرح بہترین اپنی صحت بنانی ہے تو ہمیں واک سے زیادہ کرنا ہے. اور دنیا میں
لوگ کر رہے ہیں, سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں. میں جب آپ سے بات کروں گا تو جو ریسرچ میں پڑھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے, چاہے اور یہ مرد ہو خواتین ہو, سب کے لیے اپلائی کرتا ہے. اور خصوصاً میں پھر سے دہرا رہا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے اب آہستہ آہستہ ہم سب کی ایج جو ہے جو میرے ساتھ کی, ہم تو خیر بہت آگے چلے گئے ہیں عمر میں, لیکن یہ ہے کہ ایکسرسائز تو آپ کو ساری عمر کرنی چاہیے, لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے اس ایکسرسائز کی ضرورت, اس کی نیسیسٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ 40 کراس کر گئے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اپنی لائف کو ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ 50 کراس کر گئے ہیں تو اور زیادہ ضروری ہے. اگر آپ 60 کراس کر گئے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایکسرسائز, کلین ایٹنگ ہر ایج میں ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ جی نہیں اب ہماری عمر تھوڑی ہے کام کرنے کی, یہی تو عمر ہے ایکسرسائز کرنے کی اور اپنے جسم کو توانا رکھنے کی اور خوش خوراکی کرنے کی. خوش خوراکی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ نہاریاں کھا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ مرغن کھانے کھا رہے ہیں, وہ بھی کھائیں, بیلنس ڈائٹ ہوگی, لیکن ہم نے ایک ایکسیس نہیں کرنی, طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو بنیادی طور پر میں جو یہ ایک سفر, صحت کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں فٹ وتھ فہد, اس میں میری کوشش ہے کہ یہ تمام ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو میں فیل کر رہا ہوں. لیکن میں کوئی پروفیشنل ٹرینر تو ہوں نہیں, نہ ہی میں کوئی پروفیشنل جو ہے وہ یعنی فٹنس ایکسپرٹ ہوں. آئی ایم جسٹ این ایوریج پرسن ہو وانٹس ٹو لیو اے ہیلدی اینڈ ایکٹیو لائف. تو اس حوالے سے جو مشکلات مجھے ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جس دن مجھے پتا ہوگا کہ آج میرے سے صبح نہیں اٹھا جا رہا, بڑی مشکل ہو رہی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا طریقہ ہے. جس دن میں آپ کو کہوں گا کہ آج رات کو کھانے پہ جانا تھا اور وہاں پہ پاکستانی روایات کے مطابق آپ کو جو میزبان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے, آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں, اس پریشر کو کیسے برداشت کرنا ہے اگر آپ ہیلدی کھانا کھانا چاہتے ہیں. یہ تمام وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. سو اس سفر میں جو مشکلات ہیں, جو آسانیاں ہیں, جو خوشیاں ہیں, جو اسٹرگلز ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. اگر آپ میرے ساتھ اس سفر میں چلیں گے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لیٹس آل aim to be active and healthy.